الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وللہ اور اللہ ہی کے ہیں، المشرق والمغرب مشرق و مغرب سب ہر سمت اللہ ہی کی ہے۔ فَأَيْنَمَا لہٰذا جہاں کہیں تولو تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وہاں وجہ اللہ اللہ کو پاؤ گے، اللہ کا رخ ہے، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تفسیر۔ اوپر جن تین جماعتوں اور تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور مشرکین بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے۔ مسلمان بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف، اور یہ بات یہودیوں کو ناگوار تھی۔ ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے کے شروع میں آ رہی ہے۔ یہ آیت بظاہر اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں۔ کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اسی کی تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں، بندوں کا کام ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی صحیح سمت پتہ نہ چل رہی ہو تو وہاں وہ اپنے اندازے سے جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس رخ پر نماز پڑھی ہے وہ صحیح رخ نہیں تھا تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی۔ دراصل کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے، اس کے لیے کوئی عظمت کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تقدس آتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ قبلے کے تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریق کی ہار جیت کا کوئی سوال نہیں۔ یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنی ذات میں مقصود نہیں، مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ بات نہ قابل تعجب ہونی چاہیے نہ قابل اعتراض۔ ایسے ہی اگر دوبارہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ دے دے تو یہ بات کوئی نہ قابل اعتراض نہ قابل تعجب، لیکن اب کوئی حکم نہیں بدل سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب تو قیامت تک قبلہ صرف بیت اللہ ہی رہے گا۔